بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ 5 جگہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 جگہوں پر جانے سے منع فرمایا ہے۔ بطور مسلمان اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے 1450 سال پہلے بتائی گئی ہر وہ چیز سچ اور گہری معنی رکھتی ہے، چاہے وہ آج کے اس ایڈوانس دور میں انسانی عقل میں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی زندگی میں ایک بہترین استاد کی طرح نہ صرف عربوں کو گائیڈ کر کے بت پرستی سے روکا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان چیزوں کی بھی تعلیم دی جسے وہ پہلے ہرگز نہیں جانتے تھے۔ گویا کیا اور کیسے کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہر قسم کی تربیت دی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ہمیں ان احکامات میں کچھ ایسے مقامات ضرور ملتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بالکل وہاں جانے سے منع فرمایا۔ یہ پراسرار مقامات یا جگہیں کون سی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے سے منع کیوں فرمایا تھا؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم ان 5 مقامات کا تذکرہ کریں گے، تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے القوہ سٹی سعودی عرب کے شہر مدینہ سے تقریباً 380 کلومیٹر کے فاصلے پر بڑا پراسرار اور ویران شہر موجود ہے جسے الکولا بھی کہا جاتا ہے۔ اس ویران اور بنجر صحرا میں کٹی پھٹی چٹانیں ہیں، اونچی قدیم عمارتیں بھی موجود تھیں جو آج سے تقریباً 5000 سال پہلے بڑی طاقتور اور مضبوط جسامت والی قوم سمود ان میں رہا کرتی تھی۔ یہ جو قوم تھی یہ چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر بہت خوبصورت عمارتیں بنانے میں اپنی مثال آپ تھیں۔ اس وقت یہ علاقہ نہایت زرخیز اور خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ یہاں قوم سمود کے لوگوں کے لیے ہر قسم کی آسائشیں موجود تھیں، لیکن اس قوم کی اکثریت بجائے خدا کا شکر کرنے کے طاقت کے نشے میں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم میں سے بطور نبی منتخب کیا تاکہ ان کو تبلیغ کی جائے، مگر حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل کوششوں کے باوجود اس قوم نے آپ علیہ السلام کی بات پر توجہ نہ دی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی اونٹنی کو بھی مار دیا۔ تب اللہ نے اس قوم کے رہنے والوں کو راتوں رات عذاب میں مبتلا کر دیا، اور مسلسل آندھی اور طوفانی ہواؤں نے ان کا وہ حال کیا کہ سوائے کھنڈرات کے وہاں کچھ بھی نہ بچا۔ کئی سال گزر جانے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ویران علاقے سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہاں کچھ کھانے پینے سے روکا اور فرمایا، یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، یہاں ہم نے قیام نہیں کرنا، یہاں کی کوئی چیز بھی استعمال نہیں کرنی ہے، آگے جا کر کہیں اور پڑاؤ ڈال لیں، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم الحجر کی بستی میں خدا سے ڈرتے ہوئے گزرو، آہوازاری کرتے ہوئے داخل ہونا، ورنہ کبھی زندگی میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ دوسری جو جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع فرمایا، پلیس آف پلیک یعنی وبا والی جگہ، وائرسز اور وبائی امراض
نہ صرف آج کے دور میں لاکھوں انسانوں کی موت کی وجہ بن رہے ہیں، بلکہ جہاں پر انسانوں نے مختلف ادوار میں کئی وبائی مرض خود دیکھے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک وائرس کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ وہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یہ معلومات دی تھیں اور خبردار کیا تھا کہ ان مقامات میں جانے سے منع فرمایا تھا جہاں کوئی وبا پھیلتی ہو۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی کسی علاقے میں طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو وہاں مت جاؤ، اور جس علاقے میں تم موجود ہو وہاں طاعون کی وبا پھوٹ پڑے تم وہاں سے ڈر کر مت بھاگنا۔ تیسری جگہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع فرمایا وہ ہے پبلک بات یعنی حمام۔ قرآن و حدیث میں جہاں نماز، روزہ، دوسرے احکامات پر زور دیا گیا ہے، وہاں ایک عام حکم پاکیزگی اور شرم و حیا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک نہیں بلکہ کئی مقامات پر اللہ نے مسلمانوں کو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے، غیر محرم مردوں اور عورتوں کو پردہ کرنے کے علاوہ کئی دوسرے احکامات بھی دیے ہیں۔ پاکیزگی اور شرم و حیا کی ان اسلامی احکامات میں ایک حکم پبلک حمام میں غسل سے بچنا بھی ہے، جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ منجلہ، دھوتی، تہبند باندھے بغیر غسل خانے یعنی حمام میں داخل نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کو غسل خانے یعنی حمام میں نہ بھیجے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ جائے جہاں شراب کا دور چلتا ہو۔ دوستو، یہ آج کے دور کی نہیں بلکہ قدیم دور کی بات ہو رہی ہے۔ اس دور میں جو حمام تھے جس مرد اور خواتین سب کے سب ننگے نہاتے تھے جہاں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو دھوتی، تہبند، منجلہ باندھ کر نہانے کی اجازت دی تھی، اور دوسری طرف پردگی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس سے دور رہنے کا حکم دیا تھا۔ اور دوسری طرف اگر سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پبلک غسل خانے بیماری کا گھر ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ گھر کے اندر جو غسل خانے ہیں انہیں استعمال کیا جائے، چونکہ جگہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع فرمایا وہ ہے پلیسز آف پامسٹ اسٹرالوجر۔ چوتھی جگہ وہ ہے یعنی نجومیوں کو ہاتھ دکھانے سے منع فرمایا۔ انسان کے نصیب میں لکھا کیا لکھا ہے، مستقبل میں آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ علم غیب صرف اللہ کے ذات کے سوا کسی کو معلوم نہیں، مگر زمانہ قدیم سے شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بہت بڑا ہتھیار یعنی جادو اور علم نجوم انسانوں کے ذہن میں ڈال دیا ہے۔ اس علم کی حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انسانوں میں چونکہ روز اول سے ہی کروسٹی پائی جاتی ہے، لہذا اپنے بارے میں جاننا اور مستقبل کی خبر رکھنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ یہی وجہ کہ آج کے دن بہت سارے لوگ یہاں تک کہ مسلمان بھی جادوگروں، کہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ان کہنوں کی کوئی بات سچی ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ان کے پاس جانے والوں کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، اور ان کے ذہن میں آہستہ آہستہ کفر و شرک کے خیال آنے لگتے ہیں کہ گویا غیب کا علم تو یہ شخص جانتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے ان جادوگروں، ان علم غیب رکھنے والوں، کہنوں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی نجومی شخص کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے متعلق پوچھا تو اس کی گویا 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نجومیوں کے پاس جانا اسلام میں سختی سے منع
کیا گیا ہے۔ پانچویں جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع فرمایا ہے وہ ہے پلیس آف آئیڈیولیرٹی یعنی سنگز۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوستو انسان جس قسم کے ماحول میں رہتا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس ماحول کی بہت ساری چیزیں خود سے اختیار کر لیتا ہے۔ جیسا کہ آج کل کے دور میں سب سے بڑی مثال پاکستان اور انڈیا کے مسلمانوں کی ہے۔ پاک و ہند سب کنٹیننٹ کے مسلمان جو کافی لمبے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج کے دور میں مسلمانوں کی بہت ساری چیزیں اور رسومات ملتی جلتی ہیں، چاہے وہ شادی ہو یا قبر پرستی کا منظر ہو۔ یہی وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان مکہ معظمہ جانے سے منع فرمایا ہے جہاں گناہ اور بت پرستی عام ہو، کیونکہ ایسی جگہ پر جانے سے مسلمانوں کے ایمان کمزور ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ دوستو یہ وہ 5 مقامات ہیں جہاں پر جانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی ایک ایسی جگہ آپ کے نوٹس میں ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بہن بھائی بیٹی اگر آپ کو جو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔